محمد بن سیرین کے چچزاد بھائی عبداللہ بن حارث نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھ سے بہتر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ بے شک جمعہ فرض ہے اور مکروہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ پھسلوان میں چلاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 901۔ عمرو بن حارث نے خبر دی ان سے عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہ محمد بن جعفر بن زبیر نے ان سے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے۔ آپ نے کہا کہ لوگ جمعے کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور اطراف مدینہ گاؤں سے مسجد نبوی میں باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گرد و غبار میں چلے آتے، گرد میں اٹے ہوئے اور پسینے میں شرابور، اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن جمعے میں غسل کر لیا کرتے تو بہتر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 902۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی کہ انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے جمعے کے دن غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی حالت میل کچیل میں چلے آتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ کبھی غسل کر لیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 903۔ عثمان ابن عبد الرحمن بن عثمان تیمی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 904۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں حمید طویل نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے خبر دی، آپ نے فرمایا کہ ہم جمعہ سویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعے کے بعد آرام کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 905۔ حرمی بن عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سویرے پڑھ لیتے، لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعے کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں ابو خلدہ نے خبر دی، انہوں نے صرف نماز کہا، جمعے کا ذکر نہیں کیا۔ اور بشر بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابو خلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 906۔ عبایہ بن رفاع بن رافع بن خدیج نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم خدا کی راہ میں غبار آلودہ ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 907۔ زہری نے سعید اور ابو سلمہ سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سند سے بیان کیا۔ امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے
اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 908۔ ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عبداللہ نے اپنے باپ ابو قتادہ سے روایت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو، اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 909۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ ابو سعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے، انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعے میں سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 910۔ نافع نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 911۔ ابن ابی ذئب نے ظاہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے صائب بن یزید نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو وہ مقام زورا سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زورا مدینے کے بازار میں ایک جگہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 912۔ عبدالعزیز بن ابو سلمہ ماجشون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ظاہری نے بیان کیا، ان سے صائب بن یزید نے، کہ جمعے کی تیسری اذان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بڑھائی، جبکہ مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کی اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 913۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف نے کہا، میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ منبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور میں بھی توحید کی گواہی دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ نے جواب دیا، اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا، حاضرین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی جگہ
یعنی ممبر پر آپ بیٹھے تھے، مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 914۔ لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ سائب بن یزید نے انہیں خبر دی کہ جمعے کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور جمعے کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام ممبر پر بیٹھا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 915۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ جمعے کی پہلی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت دی جاتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھتا۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو آپ نے جمعے کے دن تیسری اذان کا حکم دیا۔ یہ اذان مقام زورا پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 916۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ ممبر نبوی علی صاحبہ صلاۃ والسلام کی لکڑی کس درخت کی تھی، اس لیے سعد رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، خدا گواہ ہے میں جانتا ہوں کہ ممبر نبوی کس لکڑی کا تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فلاں عورت کے پاس، جن کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا، آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے کہیں تاکہ جب مجھے لوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور وہ غابہ کے جھاؤ کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا۔ انصاری خاتون نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی، اس پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا، لوگو، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 917۔ یحییٰ بن سعید نے خبر دی، کہا کہ مجھے حفص بن عبداللہ بن انس نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر بن گیا، آپ نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگائی تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی، جیسے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا، تب وہ آواز موقوف ہوئی، اور سلیمان نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے حفص بن عبید اللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 918۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعے کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا کرے۔ اس حدیث سے ممبر ثابت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 919۔ خالد بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے۔
جیسے تم لوگ بھی آج کل کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 920۔ ہشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی میمونہ نے، انہوں نے کہا ہم سے عطاء بن یسار نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 921۔ فاطمہ بنت منذر نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا۔ اسماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں، اس لیے میں ان کی طرف بڑھی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی، تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا، مومن یا یہ کہا کہ یقین والا؟ ہشام کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ ہشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ ہشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 922۔ ابو عاصم نے جریر بن حازم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی، پھر فرمایا اما بعد، خدا کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، خدا کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ
سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 923۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی، اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 924۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا، اما بعد۔ زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے ہشام سے کی۔ انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابو حمید سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد۔ اور ابو الیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا، اس میں صرف اما بعد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 925۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد۔ شعیب کے ساتھ اس روایت کی مطابقت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 926۔ اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شانوں سے چادر لپیٹے ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یہ قبیلہ انصار کے لوگ آنے والے دور میں تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 927۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں 2 خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ خطبہ جمعے کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 928۔ محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابو عبداللہ سلیمان اغر نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا
اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 929۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں، کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ اور 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 930۔ سفیان بن عینہ نے عمرو سے بیان کیا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 931۔ عبدالعزیز بن انس نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دوسری سند اور حماد نے یونس سے بھی روایت کی۔ عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 932۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن، اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے، ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور قنات کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933۔ لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا،
ان سے ابو زناد نے، ان سے عبد الرحمن عارج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935۔ سالم بن ابی جعد نے کہا کہ ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری۔ ترجمہ: اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 936۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع سے خبر دی، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 937۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعید کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی۔ جمعے کا دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لاتی اور اسے ایک ہانڈی میں پکاتی، پھر اوپر سے ایک مٹھی جو آٹا چھڑک دیتی۔ اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعے سے واپسی میں ہم انہیں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتی اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر جمعے کو ان کے اس کھانے کے آرزومند رہا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 938۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے، اور ان سے سہل بن سعد نے یہی بیان کیا اور فرمایا کہ دوپہر کا سونا اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 939۔ ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 940۔ ابو غسان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 941۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے زہری سے پوچھا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی تھی؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھا۔ دشمن سے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب دوسری جماعت آئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے 1 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے 1 رکوع اور 2 سجدے ادا کیے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 942۔ یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن جریح نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہد کے قول کی طرح بیان کیا کہ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے سے گٹ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت میں اضافہ اور کیا ہے کہ اگر کافر بہت سارے ہوں کہ مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے اور سوار رہ کر جس طور ممکن ہو اشاروں سے ہی صحیح مگر نماز پڑھ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 943۔ محمد بن حرب نے زبیدی سے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کر لیا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے اپنے بھائیوں کی نگرانی کرتے رہے اور دوسرا گروہ آیا جو اب تک حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا، بعد میں اس نے بھی رکوع اور سجدے کیے۔ سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 944۔ وکیع نے علی بن مبارک سے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈوبنے ہی کو ہے اور میں نے تو اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باخدا میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی۔ انہوں نے بیان کیا، پھر آپ بطحان کی طرف گئے جو مدینہ میں ایک میدان تھا۔ وضو کر کے آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 945۔ عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھا دی، پھر سوار ہوئے، پھر آپ خیبر پہنچ گئے اور وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی اور فرمایا اللہ اکبر، خیبر پر بربادی آ گئی۔ ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی۔ اس وقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ راوی نے کہا کہ روایت میں لفظ خمیس لشکر کے معنی میں ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، لڑنے والے جوان قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے قید ہوئے۔ اتفاق سے صفیہ واہیہ کلبی کے حصے میں آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد، کیا تم نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ حضرت صفیہ کا مہر آپ نے مقرر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دے دیا تھا۔ کہا کہ ابو محمد اس پر مسکرا دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 947۔ سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چوغا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو بازار میں بک رہا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
اس کے بعد جب تک خدا نے چاہا عمر رہی، پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چوغا تحفے میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس کو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر آپ نے یہ میرے پاس کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے کہ تم اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 948۔ عمرو بن حارث نے خبر دی کہ محمد بن عبد الرحمن اسدی نے ان سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے بتلایا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں جنگ بعاث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے انہیں اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 949۔ اور یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ سے کچھ لوگ ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے۔ اب یا خود میں نے کہا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ فرما رہے تھے کھیلو کھیلو اے بنی ارفدہ۔ یہ حبشہ لوگوں کا لقب تھا۔ پھر جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 950۔ زبید بن حارث نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 951۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے بعاث کی جنگ کے موقع پر کہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج یہ ہماری عید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 952۔ عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، آپ نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ اور مرجی بن رجا نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ اسماعیل بن علیہ نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے محمد بن سیرین سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے اسے دوبارہ کرنی چاہیے۔
اس پر ایک شخص ابو بردہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں گوشت کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کی تنگی کا حال بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سچا سمجھا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے بھی مجھے زیادہ پیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسے اجازت دے دی کہ وہی قربانی کرے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 954۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے شعبی نے، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کی سی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر وہ قربانی نہیں۔ براء کے ماموں ابو بردہ بن نیار یہ سن کر بولے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبیحہ بنے تو بہت اچھا ہو۔ اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی اور نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی کی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 955۔ زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ایاز بن عبداللہ بن ابی سراح نے، انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینے کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینے کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلت کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا، اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا بخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبے کو کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ انس بن ایاز نے بیان کیا، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 957۔ عطا بن ابی رباح نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے اور پہلے نماز پڑھی پھر خطبہ سنایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 958۔ عطا نے خبر دی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو اس زمانے میں بھیجا جب شروع ان کی خلافت کا زمانہ تھا۔
آپ نے کہلایا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 959۔ عطا نے ابن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اذان نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 960۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور انہیں نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا۔ عورتیں اس میں خیرات ڈال رہی تھیں۔ میں نے اس پر عطا سے پوچھا کہ کیا اس زمانے میں بھی آپ امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ عورتوں کے پاس آ کر انہیں نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک یہ ان پر حق ہے، اور سبب کیا جو وہ ایسا نہ کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 961۔ ابن جریح نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے حسن بن مسلم نے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 962۔ ابو اسامہ حماد بن ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ نے نافع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 963۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھیں، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عورتوں سے فرمایا خیرات کرو، وہ خیرات دینے لگی، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 964۔ زبید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، ان سے برا بن عازب نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے، قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو 2 ندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 965۔ عبد الرحمن محاربی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن سوقہ نے سعید بن جبیر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب نیزے کی ینی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا، تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا۔ جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد حجاز کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا
کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا۔ عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 966۔ اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص نے اپنے باپ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچھا کس نے مارا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 967۔ شعبہ نے زبید سے بیان کیا، ان سے شعبی نے، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جیسے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 968۔ شعبہ نے سلیمان کے واسطے سے بیان کیا، ان سے مسلم بطین نے، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ محمد بن ابی بکر ثقفی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تلبیح کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر، اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 970۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی، آپ اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 972۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچھا، ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آپ کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا، پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 973۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ پردے والی 2 شیزاؤں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے۔
حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دوشیزائیں اور پردے والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 974۔ سفیان ثوری نے عبد الرحمن بن عابس سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لیے حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 975۔ محمد بن طلحہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے، ان سے شعبی نے، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائیں، پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں، اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیا جائز نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 976۔ یحییٰ بن سعید قطان نے سفیان ثوری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ آپ اس نشان پر آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے قریب ہے، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ سنایا، اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ اور نصیحت کی اور صدقے کے لیے کہا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 977۔ عطا نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، پہلے آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا، جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا، کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھیں؟ انہوں نے پوچھا کہ نہیں، بلکہ وہ صدقے کے طور پر دے رہی تھیں۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 978۔ ابن جریح نے کہا کہ حسن بن مسلم نے مجھے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں۔ یہ سب حضرات خطبے سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں، الآیہ،
پھر جب خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں۔ ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبد الرزاق نے کہا فتح بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت زمانے میں استعمال تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 979۔ عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے حفصہ بنت سیرین کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے تھے۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 لڑائیوں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگاہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حفصہ نے بیان کیا کہ پھر جب عطیہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو یہ ضرور کہتی کہ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ ہاں، تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردے والی یا جوان اور پردے والی باہر نکلیں۔ شبہ ایوب کو تھا، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں، انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے عطیہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حائضہ عورتیں بھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حائضہ عورتیں عرفات نہیں جاتیں، اور کیا وہ فلاں فلاں جگہوں میں شریک نہیں ہوتی؟ پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قباحت ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 980۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردے والیاں دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 981۔ کثیر بن مرقد نے نافع سے بیان کیا، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نہر اور ذبح کیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 982۔ منصور بن معتمر نے بیان کیا کہ ان سے عامر شعبی نے، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنایا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی، اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اسی لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا، قربانی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے، وہ 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 983۔ حامد بن عمر نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں، یا یوں کہا وہ محتاج ہیں، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 984۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے، ان سے جندب نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 985۔ ابو طمیلہ یحییٰ بن واضح نے خبر دی، انہیں فلیج بن سلیمان نے، انہیں سعید بن حارث نے، انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کی مطابقت یونس بن محمد نے فلیح سے کی، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 986۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں منا کے دنوں میں تشریف لائے۔ اس وقت گھر میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بعاث کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو، یہ عید کے دن ہے اور وہ بھی منا میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 987۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جانے دو، اور ان سے فرمایا اے بنو ارفدہ، تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 988۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عید گاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع اور عبداللہ ابن دینار سے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 990۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 991۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لمبائی میں لیٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 992۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 سب جائز ہیں، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 993۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ذرا دیر داہنے پہلو پر لیٹے رہتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 994۔ انس بن سیرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرأت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 995۔ اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مسلم بن کیسان نے بیان کیا، ان سے مسروق نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وتر پڑھا ہے، اور اخیر میں آپ کا وتر صبح کے قریب پہنچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 996۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وتر پڑھنے لگے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 997۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 998۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بیان کیا، اور ان کو سعید بن یسار نے بتلایا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا۔
اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا میں اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی پر وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 999۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے، اور وتر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1000۔